السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ الفویسق الحدیث رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب بدء الخلق۔ محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3306 یعنی 3306 نمبر کی روایت صحیح البخاری کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ موذی جانور ہے، یعنی ایذا پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا جانور ہے۔ سامعین کرام، حدیث میں آگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہو۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اسی حدیث کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس حدیث کے فوراً بعد ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3307 پہ روایت کیا ہے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض لوگوں نے چھپکلی مارنے کی اجازت طلب کی، جیسا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کے بارے میں صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2237 نمبر کی روایت ہے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں چھپکلی مارا کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چھپکلی، جس کو ہمارے اس علاقے کے اندر چپلک کہتے ہیں اور جس کو انگلش میں لیزرڈ کہتے ہیں، چھپکلی کو مارنا، اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور کیوں اس کا حکم دیا؟ حدیثوں کے اندر دو وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کی، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3306، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے بارے میں کہا الفویسق، یہ موذی جانور ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والا، ایذا پہنچانے والا۔ اور جو بھی جانور موذی ہوتا ہے، ایذا دینے والا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ نقصان پہنچائے ہی، چاہے وہ نقصان پہنچائے چاہے وہ نقصان نہ پہنچائے، اس کو مار دینا چاہیے۔ فار ایگزامپل سانپ ابھی نظر آ جائے گا، آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو مار ڈالتا ہے۔ فار ایگزامپل بچھو، چاہے وہ ڈنک مارے یا نہ مارے، اگر سامنے آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو مارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے چھپکلی کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے والا جانور ہے۔ سامعین کرام، چھپکلی کو مارنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی ایک اور وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ وجہ حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3359 3359 نمبر کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چھپکلی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ اس کو پھونک مار کر کے اور تیز کر رہی تھی، یعنی اس کو پھونک مار کر کے اور زیادہ سلگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ ابواب الصید کی روایت ہے، حدیث نمبر 3231 نمبر کی روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک نیزہ تھا۔ نیزہ سمجھتے ہیں مارنے والا ہوتا ہے، ایک آلہ، نیزہ رکھی ہوئی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے نیزہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ جو چھپکلی ہے یہ اس آگ کو اور زیادہ
پھونک مار کر کے سلگانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو اور زیادہ لہکانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے اس نیزہ کو رکھا ہے تاکہ اس کا کام تمام کر دیں۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جس چھپکلی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آگ کو اور زیادہ جوش دینے کی کوشش کی تھی، وہ تو کب کی مر چکی، صدیوں پہلے۔ لیکن یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چھپکلی ہے اس کے طبیعت کے اندر شرارت ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر یہ زہریلا بھی ہے۔ اس واسطے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ہم آپ کو آخر میں دو بات بتلاتے چلیں۔ ہمارے علاقوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن، اور دوسرا گرگٹ مارنا۔ چھپکلی کے بارے میں نہیں آتا ہے، گرگٹ کے بارے میں آتا ہے۔ یہ جو گرگٹ ہے نا، اس کو عربی میں حربا کہتے ہیں، حربا، اور چھپکلی کو کیا کہتے ہیں؟ الوزغ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ چھپکلی مارنے کا حکم دیا ہے، گرگٹ مارنے کا نہیں۔ گرگٹ جو ہے وہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتا ہے، گھروں میں نہیں رہتے ہیں، لیکن یہ چھپکلی گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور گھر سے باہر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن گرگٹ گھر کے اندر نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ وحشی جانور ہے، وحشی رنگنے والا جانور ہے، ہمیشہ جنگلات کے اندر رہتے ہیں۔ اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مارنے کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ چھپکلی کو۔ دوسرا، ہمارے علاقوں کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ جمعہ کے دن مارنا، لیکن ایسی کوئی روایت کے اندر بات نہیں آتی ہے کبھی بھی چھپکلی کو مارا جائے۔ چھپکلی کو مارنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اجر و ثواب ہے۔ یہ جو چھپکلی گھروں کے اندر دکھتا ہے نا، اگر اس کو مارا جائے تو اس کے مارنے میں اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2240 نمبر کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو اگر ایک ہی وار میں مار دیا تو اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں۔ جمعہ کے دن ضروری نہیں ہے، کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ ایک وار میں اگر اس کا کام تمام کیا تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کسی نے 2 بار میں اس کو مارا تو اس سے کم نیکیاں، اور اگر کسی نے 3 بار میں مارا تو اس سے بھی کم نیکیاں۔ تو یہ ہے چھپکلی کے تعلق سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین۔